بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک عورت کہتی ہیں میرا شوہر کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے گھیر لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا، مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ اتنی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قراری کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہرگز ان کی تکلیف چاہے بھوک کی ہو، بیماری کی، یا غربت اور افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی۔ کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی ہٹا کر دوبارہ بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے اس پہر کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے، تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کہاں ہے۔ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا۔ وہ کاغذ مجھے پکڑواتے ہوئے بولا، لیجئے میری فیس مجھے دیجئے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کئی دن سے کچھ نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھڑاتے ہوئے بولا، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آدھی رات کو مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا؟ ان لوگوں نے ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو اچھا کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے گھر آ پہنچے۔ آنکھوں میں آنسو اور غمگین زبان میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔
میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں نے بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھی تھیں اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائی اور کچھ گھریلو سامان لے آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہمیں اس کی 1 ماہ کی تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ پر بھروسے کی کہانی میرے محترم عزیزوں، اور چاہیے جیسے بھی حالات ہوں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔